السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی کچھ سوالات ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جوابات کیا ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کے لیے 10 صورتیں یاد ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، مثلاً علم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک یاد نہیں ہے، تو وہ انسان تراویح کیسے پڑھے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ تراویح کے لیے 10 صورتیں یاد ہونا اور پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو 2 صورتیں یاد ہو، 4 صورتیں یاد ہو، 6 صورتیں یاد ہو، ان صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح پوری کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک سورہ بھی یاد ہے اور اسی ایک صورت کو ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے اور اپنی نماز کو پوری کر رہا ہے اور تراویح پڑھ رہا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ فرائض میں صورت کا تکرار مکروہ ہے، کہ ایک صورت کو بار بار فرائض میں، فرض نمازوں میں مکروہ ہے، سنن میں یعنی سنتوں میں اور نفلوں میں یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایک صورت کے ذریعے سے بھی اپنی نماز کو پوری کر رہا ہے تراویح کی، تو بالکل جائز اور درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ لکھا ہے کہ علم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک پڑھنا بہتر ہے اور افضل ہے، اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ چونکہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت، تو اس کو کاؤنٹ کرنا اور اس کو شمار کرنا بڑا مشکل ہے۔ بعض مرتبہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری رکعت ہوئی کتنی، 8 رکعت ہوئی، 12 رکعت ہوئی، 14 رکعت ہوئی، کتنی ہوئی۔ تو اس لیے اس الجھن سے اور اس پریشانی سے مطلب لوگ نکل جائیں، ان کے لیے علماء نے یہ تجویز کر دیا ہے کہ علم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک چونکہ 10 صورتیں ہیں، تو جب انسان جتنی صورتیں پڑھے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ ہماری یہ صورتیں اتنی ہوئی تو رکعت اتنی ہو گئی۔ اس سے وہ انسان رکعت کی تعداد سے پریشان نہیں ہوگا اور اپنی نماز خشوع و خضوع سے پڑھے گا۔ تو اسی وجہ سے اس کو بعض لوگوں نے افضل کہا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو جتنی صورتیں یاد ہو، 2 صورتیں، 3 صورتیں، 4 صورتیں، 5 صورتیں، جتنی یاد ہو، ان صورتوں کے ذریعے سے اپنی تراویح کی نماز وہ پوری کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی دعا اگر کسی کو یاد نہیں تو وہ انسان کیا کرے؟ دیکھیں، 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ دعا جو ہے اخیر تک، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو نہ پڑھے بلکہ صرف ذکر کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو بھی کافی ہے، بلکہ ذکر کرنا ہی مقصود ہے۔ بس اس کو بعض لوگوں نے افضل بتایا چونکہ اس میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی گئی ہے، اسی لیے افضل بتایا۔ اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بیٹھا رہے۔ اور اگر کوئی پڑھنا چاہے، ذکر کرنا چاہے، تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ سکتا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، جو بھی کرنا چاہے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو ذکر مقصود ہے، ذکر انسان کرتا رہے، ورنہ سبحان ذی الملک والملکوت یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ تو تراویح کی نیت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، کہ آپ دل میں جو سوچ لیتے ہیں، ذہن میں جو چیز آپ تصور کر لیتے ہیں، وہی نیت ہوتی ہے۔ آپ جب نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہی آپ کے لیے نیت ہو گئی ہے اور آپ کی نیت کافی ہے۔ اتنا ہی کہنا، اتنا ہی سوچ لینا کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر صبر نہ ہو تو پھر زبان سے کہہ لینا افضل ہے کہ یا اللہ، میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے۔ اور جب انسان تراویح کی نماز شروع کرے تو شروع میں ہی یہ نیت کر لے کہ میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ شروع میں جب ایک انسان نیت کر لیا تو کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شروع میں ایک انسان نیت کر لیا کہ یا اللہ، میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، کافی ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔